ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، یہ ہے پروگرام 360۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی پاکستان سے اپنے ساتھ کیا لے کر گئیں، جانیے انہی کی زبانی وائس آف امریکہ سے ان کے خصوصی انٹرویو میں۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات کشیدہ، تازہ ترین صورتحال آج کے شو میں۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ صرف زندگی مانگیے، بہت برا لگا۔ پاکستان میں پشتون حقوق کی تحریک کیوں زور پکڑ رہی ہے؟ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں خوش رہنے کی کلاس، طالب علم کیا سیکھ رہے ہیں؟ مجھے شوق ہے فٹ بال کھیلنے کا۔ اور لیاری کی لڑکیوں کا فٹ بال کلب۔ بھارت کے زیر انتظام وادی کشمیر میں اتوار کے روز پیش آئے 3 الگ الگ جھڑپوں میں 12 عسکریت پسند اور 3 بھارتی فوجی ہلاک، جبکہ کئی حفاظتی اہلکار زخمی ہو گئے۔ حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 4 شہری بھی ہلاک ہوئے۔ یہ جھڑپیں وادی کے جنوبی اضلاع شوپیان اور اننت ناگ میں پیش آئیں۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم بات کریں گے سری نگر میں ہمارے نمائندہ یوسف جمیل سے۔ یوسف صاحب، یہ بتائیے اس وقت کیا صورتحال ہے وادی کی؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری وادی میں عام ہڑتال کی جا رہی ہے، جس سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ سری نگر کے حساس علاقوں میں، کلگام شہر اور بعض دوسرے علاقوں میں کرفیو یا حفاظتی پابندیاں عائد کر کے لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کشمیری قائدین ہیں، سرکردہ قائدین، ان کو یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے یا پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ اور سری نگر میں کئی مظاہرے ہوئے اور بعض مقامات پر جیسے شوپیان میں مظاہرین پر حفاظتی دستوں نے چھرے والی بندوقیں استعمال کی، جس سے کم 3 افراد زخمی ہوئے۔ کشمیر یونیورسٹی کے طلباء نے بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور بعد میں پولیس نے ان پر اشکاور گیس چھوڑی۔ اچھا، یہ بتائیے 2016 میں ہم نے دیکھا جب برہان وانی کی ہلاکت ہوئی تو اس کے بعد بھی پوری وادی کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ تب کے اور اب کے حالات کا اگر آپ موازنہ کر کے ہمیں بتا سکیں کیا فرق ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو انٹینسٹی تھی مظاہروں کی اور تشدد کی، سنگباری کے واقعات کی، وہ اس وقت مشاہدے میں نہیں آ رہی۔ اس کی غالباً یہ وجہ ہے کہ برہان وانی ایک آئیکن تھا، وہ بہت ہی مشہور عسکریت پسند تھا، سوشل میڈیا کو لگاتار استعمال کرتا رہا تھا اور نوجوانوں میں کافی مقبول تھا۔ اور اس کی جب ہلاکت ہوئی تو اس پہ جو رد عمل ہوا وہ خاصا شدید تھا اور وسیع پیمانے پہ ہوا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے وادی کا جو بیرونی دنیا سے رابطہ ہے وہ اس کی صورتحال اس وقت کیسی ہے؟ انٹرنیٹ فیسلٹیز کیا اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس؟ ٹیلی فون لائنز کیا انٹرنیشنل کنیکشنز ہو پا رہے ہیں؟ جی انٹرنیشنل کنیکشنز تو ہو پا رہے ہیں، لیکن جو موبائل پہ جو انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، لیکن لینڈ لائن پہ جو براڈ بینڈ سروسز ہے، لیز لائن سروسز ہے، وہ جاری ہے۔ ریل سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ امتحانات جو ہونے والے تھے، آج لیے جانے والے تھے، وہ ملتوی کیے گئے ہیں۔ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سری نگر کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ ہے اور مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری تعداد سڑکوں پر گشت لگا رہی ہے۔ بہت شکریہ یوسف جمیل ہمارے ساتھ تھے سری نگر سے اور ہمیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ تھینک یو فار دس اپڈیٹ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ طالبہ ملالہ یوسفزئی پاکستان کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے آج برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل سے ایک خصوصی گفتگو میں ملالہ نے بتایا کہ وہ اپنے وطن سے بہت سی اچھی یادیں لے کر جا رہی ہیں۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔ ملالہ ریاست پاکستان کے مہمان کی حیثیت سے ملک واپس آئیں اور انتہائی سخت حفاظتی انتظامات میں اپنا وقت گزارا۔ ملالہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اپنے ساتھ پاکستان سے بہت سی خوبصورت یادیں لے کر جا رہی ہیں۔ سوات اب بھی پہلے کی طرح خوبصورت ہے۔ بہار کا موسم تھا تو وہ اور بھی خوبصورت تھا۔ پہاڑ سرسبز تھے اور زمین پر پھول اور خوشبو تھی۔ میں نے اپنا گھر دیکھا، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملی، ہر کوئی خوش تھا اور جذباتی بھی۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور میں نے اپنی ٹرافیز اور ڈرائنگز دیکھی اور میں نے ان دنوں کو یاد کرنے کی کوشش کی جب ہم حملے سے پہلے اس گھر میں زندگی گزار رہے تھے۔
ملالہ نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ تواتر سے پاکستان آ کر ملالہ فنڈ کی جانب سے قائم تعلیم کے پروگرام کی نگرانی کریں۔ اگر کوئی لڑکی کسی محفوظ اسکول نہیں جاتی تو بہت ممکن ہے کہ 13-14 برس میں اس کی شادی کر دی جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غربت میں رہے، اور اگر اسے ہراساں کیا جا رہا ہے یا تشدد کا سامنا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکے گی۔ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد ملالہ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی علامت بن کر ابھری ہیں۔ سن 2014 میں 17 سال کی عمر میں وہ نوبیل کا امن انعام حاصل کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت بنی۔ امتیاز گل کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ ایاز گل کے ساتھ ندیم یعقوب کی آپ نے یہ رپورٹ دیکھی جو ملالہ یوسفزئی کے ساتھ ان کی خصوصی گفتگو پر مبنی تھی۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نقیب اللہ محسود کی کراچی میں ہلاکت کے بعد سے پاکستان میں پشتون حقوق کے لیے مہم نے زور پکڑا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ 8 اپریل کو پشاور میں ایک بڑے جلسے کا بھی اعلان کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور پشتون کارکنوں سمیت پاکستان کے دیگر حلقے اس تحریک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والے پشتونوں کی آواز اور تحریک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پشتونوں کے ساتھ امتیازی سلوک بند کیا جائے اور انہیں برابر کے شہری حقوق دیے جائیں۔ پشتون یوتھ موومنٹ انسانی حقوق کے حوالے سے اس لیے اہم ہے کہ بہت سی باتیں جو اس میں کی جا رہی ہیں، بہت سے تو ایسے ہیں جو کہ سیاسی محرومیوں کی عکاسی کرتے ہیں، مگر ایک براڈر بات بھی ہے، ان کی بات سننی چاہیے، اور یہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ہے، یہ پاکستان کے شہری کے ہونے کے حوالے سے بھی ہے۔ تاہم پاکستان کی برسر اقتدار جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر عبدالقیوم اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ پشتونوں سے کسی بھی معاملے میں امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ پشتون جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کی جو قومیت ہے اس کا ایک بڑا اہم ستون ہے۔ پاکستان ول ویلکم ہیومن رائٹ واچ کی اینی آبزرویشن جو ہماری سوسائٹی پہ ہے، بیکاز وہ اگر جینوئن ہے تو ہم اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے، بٹ یہ جینوئن نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں کے نزدیک پشتونوں اور ان کے علاقوں کو درپیش مسائل اشروں سے حل طلب ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں خاص طور پہ فاٹا کے حوالے سے کہ وہاں پہ قوانین رہے ہیں جو انگریز کے زمانے سے قوانین ہیں، فرنٹیئرز کرائم ریگولیشن، وہ ایسے ہیں جو کہ اب شاید ایک جمہوری جدید معاشرے اور حکومت کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں، جہاں پہ جو انسانی حقوق ہونے چاہیے تھے، جو ہر شہری کو ملنے چاہیے، وہ نہیں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پشتون مارچ کے مظاہرین کے خلاف مقدمات کو خارج کرے، اگرچہ پشتون تحفظ موومنٹ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ان کا احتجاج پرامن ہے، لیکن حکومت کے اس پر تحفظات اپنی جگہ قائم ہیں۔ آئین آپ کو حق دیتا ہے اپنی پروٹیسٹ کا، لیکن آئین آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ میرے رائٹ کو بھی سلب کر لیں کہ میں نے اگر بچے اسکول بھیجنے ہیں، میں نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، کسی نے ہاسپٹل میں جانا ہے تو آپ رستہ روک کے بیٹھ جائیں، تو ایسے لوگوں کو ضرور پکڑا جاتا ہے۔ منظور احمد پشتین کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات آئینی ہیں اور ان کی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ پشتون حقوق کی تحریک پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے پشاور یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر اعجاز خٹک سے۔ اعجاز خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ یہ جو ایشوز سامنے لے کر آئے ہیں یہ اوور نائٹ تو راتوں رات تو نہیں پیدا ہوئے، لیکن تحریک اب کیوں نمایاں ہو رہی ہے؟ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ مسائل یکدم نہیں ہوتے اور یہ تحریک بھی یکدم نہیں ہوئی۔ اس کا سادہ مثال ہے کہ گلاس آہستہ آہستہ بڑھتا ہے مگر چلکتا آخری 2-3 قطروں سے ہے۔ تو نقیب مسعود کے قتل نے وہ آخری نقطہ تھا، اس سے گلاس بھرا نہیں، گلاس پہلے سے بڑھ رہا تھا۔ بہت سارے نقیب مسعود سے پہلے ہوئے، ہزاروں لوگ اس سے وہ چھلک گیا۔ اچھا، مسائل موجود تھے، جمع ہو رہے تھے، یکدم باہر نکل آئے۔ پاکستان کی حکومت کا اور سیکیورٹی اداروں کا موقف بھی میں سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک تو ہم نے رپورٹ میں دیکھا سینیٹر عبدالقیوم نے کہا کہ یہ جینوئن نہیں ہے ان کے مطالبات۔ دوسرا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ DG ISPR میجر جنرل آصف غفور نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس تحریک کو افغانستان سے مدد مل رہی ہے۔ دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں تک سیکیورٹی چیک پوسٹوں کی بات ہے پہلے سے کم ہو گئی ہیں لیکن لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہی ہیں۔
اگر ہم اس میں افغانستان کے رول کی بات کریں، صدر اشرف غنی نے بھی ٹویٹ کی، اس سے بھی مزید سوالات کھڑے ہو گئے. افغانستان کا آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں افغانستان کا ایسا کوئی رول نہیں ہے، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا. اگر بیان سے رول بنتا ہے تو الگ بات ہے. اب دنیا وہ نہیں رہی، سورنٹی کا وہ تصور نہیں رہا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی حمایت کی ہے کہ ان کا بھی رول ہے، انہوں نے بھی اٹھایا ہے، تو لوگ کریں گے. کوئی اچھے مقصد سے کرتا ہے، برا کرتا ہے، ایک انسانی بنیاد پر کرتا ہے. جیسے منظور پشتین نے اسی قسم کے سوال کے جواب میں کہا کہ ان کے حق میں اس کے اپنے صدر کا بیان کیوں نہیں آیا، وہ پہلے آتا تو اوروں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ساری دنیا میں لوگ کریں گے. یہ بالکل انڈیجنس ایک چیز ہے، اٹھی ہے، اور اس سے کوئی انگ نہیں چلا سکتا. اچھا، کچھ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ بعض پشتون قبائل کو اس موومنٹ سے دور رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو اب اگلی جو مارچ 8 اپریل کے لیے ہو رہی ہے تیاری جس کی، اس میں بھی حصہ نہ لیا جائے. یہ تحریک کیا کسی اندرونی خلفشار کے باعث ختم ہو جائے گی یا مزید آگے بڑھے گی؟ جی دیکھیے، ایسا ایک تحریک اٹھی ہے اور ایک زبردست اس کے تحریک نے جو بڑا ابھی کمال کیا ہے، خوف جو سا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. فاٹا کے لوگ آپ سے کان میں بات کیا کرتے، وہ بھی ڈرتے تھے. وہی نوجوان جو میرے شاگرد تھے، جو مجھ سے اکیلے میں بات کرتے تھے اور ڈر کے، وہ اسلام آباد میں نعرے لگاتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا. ان کو ہم نے وزیرستان میں پی اے کے دفتر میں نعرے لگاتے ہوئے دیکھا. تو اب دبانے کی میرے خیال میں حکومت بھی اتنی عقل ہوگی کہ پروپیگنڈا ادھر ادھر کی باتیں کرے گی، مگر سختی نہیں کرے گی تو اس کا مسئلہ بنے گا. مگر اوورڈلی اور اعلان شدہ یہ مکمل طور پر نان وائلنٹ موومنٹ ہے، کسی کو سخت جواب بھی نہیں دیا جاتا. میں دبانا مشکل نظر آتا ہے. اعجاز خٹک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے شو میں. اعجاز خٹک ہمارے ساتھ تھے پشاور سے، بہت شکریہ. اور اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگڈور لیبرمین نے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جمعے کے روز 15 فلسطینیوں کی ہلاکت کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے. اسرائیل نے غزہ میں اپنا آپریشن مزید وسیع کرنے کی دھمکی بھی دی ہے. اردن، مصر اور ترکی نے واقعے کی سخت مذمت کی، جبکہ عرب لیگ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن فلسطینیوں پر تشدد روکے. جمعے کے روز 30 سے 40 ہزار فلسطینی غزہ کی سرحد پر مظاہرے کے لیے جمع ہوئے تھے. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے مشتعل ہجوم کو سرحدی رکاوٹیں توڑنے سے روکنے کے لیے کارروائی کی اور ہلاک ہونے والوں میں سے کئی حماس کے رکن تھے. تاہم زخمی ہونے والے بیشتر فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ انہیں محض سرحد کے نزدیک کھڑے ہونے پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. اور پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آج کابل پہنچا ہے، جہاں وہ افغان حکام کے ساتھ امن اور استحکام کے لیے ایکشن پلان پر بات چیت کرے گا. اس وفد کی قیادت پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کر رہی ہیں، اور اس میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل شمشاد مرزا کے علاوہ دوسرے اہم فوجی اور سول افسران بھی شامل ہیں. دوسری جانب ایلس ویلز جو امریکی محکمہ خارجہ کی اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے، انہوں نے آج جنرل باجوہ سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جمعے کے روز پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کابل کا دورہ کریں گے. تو ریجن کے لیے بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان سب کو آپ فالو کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس ویب سائٹ پر آپ ہمارے ریڈیو کے پروگرام بھی سن سکتے ہیں جن پہ اہم موضوعات پر تبصرے شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویو 360 میں شامل رپورٹس بھی آپ اسی ویب سائٹ پر دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. خوشی ایک فطری جذبہ ہے، لیکن امریکہ کی یونیورسٹی میں خوش رہنا اب بطور مضمون بھی پڑھایا جا رہا ہے. اس پر ایک رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے پروگرام میں آگے چل کر. اور اس کے علاوہ میڈ ان پاکستان کے سیگمنٹ میں آج آپ کی ملاقات ہوگی لیاری میں فٹ بال سے محبت کرنے والی لڑکیوں سے. لیکن اس سب سے پہلے ہم ایک نظر ڈالیں گے دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں پر. یمن میں سعودی اتحاد کی بمباری سے 12 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے، جن میں 7 بچے بھی شامل ہیں. خبر رساں ادارے روئٹر سے بات کرتے ہوئے سعودی اتحاد کے ترجمان نے واقعے کی تحقیقات کا یقین دلایا ہے. مزید بین الاقوامی خبریں آج کے ورلڈ ویو میں. امریکہ کی جانب سے چینی درآمدات پر ٹیرف کے رد عمل میں چین نے امریکہ سے درآمدات کی جانے والی 128 اشیاء پر ڈیوٹی میں 25% تک اضافہ کر دیا ہے. ان اشیاء میں شراب، باس پھل، گوشت اور میوہ جات شامل ہیں. صدر ٹرمپ کی جانب سے چین پر مزید 50 سے 60 ارب ڈالر کے ٹیرف لگائے جانے کا امکان ہے.
शाम के शहर गौता के इलाके दूमा से जैश उल इस्लाम के जंगजू और उनके खानदान बसों के जरिए रवाना हो गए हैं। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक कई रोज से शदीद लड़ाई की जद में आए शहर गौता के इस इलाके से जंगजुओं का इनखला रूस और बागियों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के नतीजे में हुआ है। बागियों के खानदानों को इदलिब मुंतकिल कर दिया जाएगा। ताहम बागी ऐसे किसी मुआहदे की तरदीद कर रहे हैं। जमीन के मदार में दाखिल होने के बाद चीन की नकारा कलाई तजर्बागाह तियांगुंग 1 के कुछ हिस्से जलकर बहरुल काहिल में गिर गए हैं। 2011 में लॉन्च की गई ये तजर्बागाह 2 साल कबल बेकार हो गई थी और जमीन से उसका राब्ता मुनक़ता हो गया था। तियांगुंग 1 जमीन के मदार में दाखिल होने वाली सबसे बड़ी इंसानी तख्लीक थी। साइकोलॉजी प्रोफेसर लॉरी सेंटोस की क्लास के दौरान येल यूनिवर्सिटी के वसीओ अरीस कॉन्सर्ट हॉल की कोई कुर्सी खाली नहीं मिलती। साइकोलॉजी और गुड लाइफ की क्लास में एक ऐसी जिंदगी गुजारने के बारे में साइंसी नुक्ता नजर पढ़ाया जाता है जो ज्यादा फलने फूलने वाली और खुशगवार हो। इस क्लास में सबसे पहले उन गलत ख्यालात पर बात होती है जो आपकी खुशी का बायस बनने वाले अवामिल के बारे में पाए जाते हैं। हम सब ने सुन रखा है कि दौलत से आपको खुशी नहीं मिलती, लेकिन साइंसी तहकीक बताती है कि इसके बावजूद लोग दौलत से मुंसलिक कुछ कामयाबियां हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, ये सोचकर कि उन्हें इससे खुशी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ऐसा नहीं। बड़ी गलत फहमियों में से एक यह है कि खुश होने के लिए आपको किसी चीज को तब्दील करने की जरूरत है, जैसे ये कि जिंदगी में किसी किस्म की तब्दीली लाना। मसलन हमें बेहतर मुलाजमत चाहिए होगी, बड़ी तनख्वाह या बड़ा घर चाहिए होगा, लेकिन रिसर्च बताती है कि जिंदगी के ये हालात हमारी खुशी पर इंतहाई छोटा असर रखते हैं। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि बेहतर हालात जिंदगी खुशी के सिर्फ 10% के लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल रिसर्च बताती है कि दूसरे लोगों के साथ वक्त गुजारना और बातें करना और इन समाजी ताल्लुकात को बनाना एक हकीकी तौर पर खुश शख्सियत के लिए जरूरी है। लॉरी सेंटोस के मुताबिक स्कूल और दफ्तर दोनों ही जगहों पर अच्छी कारकर्दगी के लिए दबाव ने बहुत से लोगों के जहनों में ये गलत फहमी पैदा कर दी है कि उनकी बेहतरी के लिए क्या चीज अहम है। साइंस उन्हें इनकी असल जरूरत का एहसास दिलाने के लिए यहाँ मौजूद है। येल के कुछ तालबा इस मशवरे पर कान धर रहे हैं। मैं अगले ग्रेड्स और नौकरियों के बारे में फिक्रमंद ना होने की कोशिश करती हूँ। अब मैं हाल और अपने आसपास मौजूद लोगों पर तवज्जो देती हूँ। मेरे ख्याल से अब जब मैं जल्दी में होता हूँ तो उस काम को करने की जल्दी नहीं करता जो मुझे फिक्रमंद कर रहा होता है। अब मैं कुछ ठहरता हूँ, अपने आप को मरकूज करता हूँ और फिर कोई कदम उठाता हूँ। इस क्लास की होमवर्क असाइनमेंट्स में ज्यादा शुक्रगुजारी का इजहार, हमदर्दी के काम और समाजी राब्तों को मजबूत बनाना शामिल होता है। लियारी की प्यारी प्यारी बच्चियां और उनके प्यारे प्यारे ख्वाब, और ये बहुत जबरदस्त लगता है देख के जब लड़कियां अपने बारे में पाए जाने वाले स्टीरियोटाइप्स इस बहादुरी से तोड़ रही होती हैं। अगर आपने ये वीडियो और आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा देखनी है तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और एक और सहूलत आपके लिए इस वेबसाइट पर यह है कि आप इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप इन्हें व्हाट्सएप के जरिए भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। इनके बारे में अपनी फीडबैक आप हमें जरूर दीजिए। उसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/voa-urdu, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए फॉलो कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल @urduvoa। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।